خان صاحب کا اپنا ذاتی فیس بک پیج ہے, آپ ادھر میسج کریں آپ کا حلقہ نمبر, تو آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز اس کینڈیڈیٹ کی اور اس کا انتخابی نشان کہ آپ نے اس کے اوپر جا کے مہر لگانی ہے, وہ جمہوریت کی قربانی وہ اڈیالہ سے دے دیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر مثبت. سر کیا چل رہا ہے؟ سر الیکشنز کی تیاریاں. سر بڑا کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس چیز پہ کہ پنجاب کے اندر سیکشن 144 لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. اب اس میں تھوڑی سی آپ کو اور مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ کیونکہ آج کے دن بھی جلسے ہیں, کل کے دن بھی جلسے ہیں, نون لیگ بھی کر رہی ہے, سندھ میں چلیں پیپلز پارٹی کا 28 تاریخ کو ہے, لیکن وہ تو سندھ ہے, پنجاب کی حد تک ہے. لیکن میرے تو خیال میں 144 کا یہ مطلب تھا کہ آپ مطلب پبلک گیدرنگ نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ اسی جو خبر ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ اسلحے کی نمائش لائسنس ان لائسنس وہ نہ کریں, اور ہوائی فائرنگ کے اوپر پابندی ہے. اور لاسٹلی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ جی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ الیکشنز کے دوران جو اپوزنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی کئی دفعہ ان کی گروپس کی کچھ لڑائی ہو جاتی ہے, گتم گتا ہو جاتے ہیں, تو اس لیے آپ اس چیز سے بچنے کے لیے اور ویسے بھی ایک اوور آل لیئر آف تھریٹ جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ 144 لگایا گیا. لیکن جلسے پھر بھی ہو رہے ہیں. سر یہ اس وقت اسکرین پہ سارے خبر دیکھ رہے ہیں اور خبر سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم اکیلے کنفیوز نہیں ہیں. بہت ایمبیگوٹی ہے لینگویج میں کہ جلسے پہ پابندی ہے یا اسلحے پہ اور لڑنے پہ پابندی ہے. سو میرے خیال میں وہ ایمبیگوٹی جان کے رکھی گئی ہے. وہ جان کے اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر تو اسلحے کی نمائش تک ہی بات رہے تو ٹھیک ہے. اگر ان کو لگے کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں, اور بائی آؤٹ آف کنٹرول ان کو لگے کہ مطلب بیسیکلی تو آؤٹ آف کنٹرول کیا ہی ہونے ہیں, لیکن اگر ان کو لگے کہ کسی ایک جماعت کے جلسے بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر وہ شاید کسی بھی وقت انووک کر سکیں کہ ہم نے تو پورے جلسے ہی بند کر دیے تھے, تو آپ کیسے کر رہے ہیں. تو باقی میں تو آپ کو بتایا کہ اسلحے کی نمائش پہ بھی اسلحہ مرد کا جھومر ہے, زیور, اور یہ الیکشنز کے جو ہے حسن بھی ہے کہ اسلحہ آپ دیکھتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ لڑائی سر اس دفعہ کیسے ہونی ہے. مطلب جو 9 مئی والا ٹیگ لگ گیا ہوا ہے ایک پارٹی پہ, وہ بالکل نہیں افورڈ کرتی لڑنا, تو لڑائی تو مشکل ہی ہو. لڑائی مشکل ہے. ویسے بھی دیکھیں نا جو سب کچھ تو خوشی خوشی ہو رہا ہے. اس دن کل کے دن ہی جہانگیر ترین صاحب کا بیان تھا کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اور پوری شرکت کریں گے گورنمنٹ کے اندر, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ باقی پارٹیز جو ہیں, باقی پارٹیز تو ہیں ہی نہیں, ان کی تو پارٹی ختم کی ہوئی ہے, تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے میرے خیال میں. بٹ ہاں میرے خیال میں تھوڑا اپنے لیے گنجائش رکھی ہے کہ یہ 144 کے لیے. ویسے میں نے دیکھا ہے اس قسم کے جب سیکشنز جو ہیں نافذ ہو جاتے ہیں شہر کے اندر, کوئی ان کی زیادہ عزت نہیں کرتا. ہاں بالکل, عزت ویسے یہاں پہ سیکشنز کی کام ہوتی ہے. اس میں ایک مثبت چیز بھی ہوئی ہے کل کے دن میں کہ وہ جب میاں صاحب کا جلسہ تھا لاہور میں, تو اس میں ان کا ایک پارٹی ورکر جذبات میں آ کے تو شعر لے آیا. تو وہ میاں صاحب کو جب پتہ لگا تو میاں صاحب نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ فوراً اس کو واپس لے کے جاؤ. ہاں چلیں, شکر کبوتر نہیں ہے, لیکن چلے کوئی نہیں, اچھا لگا یہ بھی. اور باقی دیکھیں نا سر, یہ جو ایسے آپ نے کہا کہ یہ مرد کا جھومر ہے, اور اسلحہ اس ملک میں جو جس کیجولنس سے دکھایا جاتا ہے, میرے تو خیال میں یہ چیز جو ہے تھوڑا اس کو مستقل رکھیں. مگر رکھنے کے اوپر کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو رکھیں, لیکن یہ جو فون کی طرح یہاں چپکا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے جی کہ میرا ویپن میرے ساتھ ہے, کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگ. دوسرا لیکن ہم نے یاد ہے آپ کو تھوڑے دن پہلے ہم نے جب فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر کیا تھا کہ جی یہ نان پروہیبٹڈ بور کے اوپر کیا تھا کہ کس طرح سے لائسنس بن رہے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. اس پہ سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ لائسنس بنا دینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لائسنسڈ بھی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. لائسنس میں کم از کم مطلب اگر پکڑنے کی نیت ہو تو کوئی ایکسیڈنٹ جب ہو جائے تو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ گولی کس بندوق سے نکلی ہے, وہ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے. ان لائسنس میں تو مطلب ایسے اگر پکڑنے کا کبھی موڈ ہو بھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں بٹ سر میرے تو خیال میں یہاں پہ اگر آپ لائسنس سے بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے اور پکڑنے جائیں تو پکڑا کوئی نہیں جانا یہاں پہ. مطلب اب میں میں چاہتا ہوں, میں غلط ہوں اس چیز میں کہ نہیں جی ہمارے پاس اتنی تکنیکی سہولیات ہیں جس کی بیسس پہ ہم ایک گولی سے ہم پیچھے پورے ویپن تک پہنچ سکتے ہیں اور اس ویپن سے ہم اس شخص تک پہنچ سکتے ہیں. یہ آپ نے بڑا ٹال آرڈر کر دیا ہے. اچھا سر یہ بات نہیں ہے کہ پکڑے نہیں جاتے. مطلب میرا یہ خیال ہے کہ جتنی ایفیشینٹ پولیس ہماری ہے نا وہ دنیا میں کسی کی جگہ کی نہیں ہے.
اور یہ تو آپ جس مرضی سے کر کے دیکھ لیں, یہ تو مطلب 2 گھنٹے کے اندر پولیس آپ کے گھر پہ ہوگی, ان کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کس نے کب کیا کیا ہے. جو واحد پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر ڈسپیوٹ کا اور کانفلکٹ کا جو ریزولوشن ہے وہ ہے صلح. اینڈ میں صلح ہو جاتی. ہاں نہیں, رسپانس ٹائم بہت اچھا ہے. لیکن سر ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کے گھر پہ کچھ اس قسم کی چوری ٹائپ چیز سچویشن ہو گئی, تو پولیس والے فوراً پہنچ گئے. موقع پہ میں بھی پہنچ گیا. تو وہاں پہ ایک جو شہزادہ تھا وہ فنگر پرنٹس اٹھا رہا تھا, اور وہ بھی جو اسکاچ ٹیپ نہیں ہوتی اس سے, اور اس کا چھوٹا سا برش تھا, اس سے پاؤڈر لگا رہا تھا, اور وہ فنگر پرنٹس. میں نے کہا یار کیا ہوا. لیکن پھر بعد میں مجھے کسی نے بتایا یار کہ یہ آپ کے سامنے کیا تھا, آپ نے کسی کو فون کر کے بلایا تھا پلیز. میں نے کہا ہاں. تو وہ جب گئے تو پھر ایک دفعہ میں نے پوچھا ویسے یار وہ فنگر پرنٹس کہتے کون سے فنگر پرنٹس, یہاں پہ ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے فنگر پرنٹس کی. سر کون سی ڈیٹا بیس ہے یہاں پہ؟ سر یہاں پہ تو فورینزک کی آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے کی چل رہی ہے, بیک لاگ چل رہا ہے. تو وہ یہاں پہ ڈاکٹرز ہی بڑے کم ہیں فورینزک والے. یہاں پہ شاید میرے خیال میں پنجاب کی حد تک صرف ایک فورینزک ڈینٹسٹ ہے. سو مطلب بندے ہی اتنے کام میں کیا کریں گے. کوئی بہت پرائرٹی کیس آ جاتا ہے جب اوپر سے کوئی پرائم منسٹر سے فون گھوم جائے تو پھر اس کو پہلے کر لیتے ہیں, باقی تو بیک لاگ بہت لمبا چل رہا ہے. سر بالکل, اور میرے خیال میں آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی. لوگوں کو اتنا نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. اور اسی بات میں دیکھیں اتنی پازیٹیو چیز ہے کہ حکومت جو ہے وہ اویئر ہے اس چیز کی کہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے تھوڑی ٹینس ہو سکتی ہے, تو انہوں نے پہلے ہی 144 کر دی ہے. مثبت بات ہے. بالکل. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں اسلحے پہ اگر پابندی لگ گئی ہے تو مثبت پہلو یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو چاہیے کہ میرے جیسے لوگ ڈھونڈیں جو اپنی لک سے کل کر سکیں. واہ سر, کیا نہیں سر, بہت زیادہ یتھ کاؤنٹ بڑھ جائے گا. آپ اس کو کنٹرول رکھیں, اس کو اوکے اپنے تک محدود. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مثبت ہے, یہ مثبت ہے. آگے چلتے ہیں. ایک اور مثبت تو خیر ہے ایک حلقے کے لیے, ایک خاص پارٹی کے لیے, کہ اب اگر آپ کو جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ جی میرا جو انتخابی نشان کتنے گیا اور کون ہے, سو اس کے لیے ایک فیس بک پیج جو کہ خان صاحب کا اپنا ذاتی فیس بک پیج ہے, آپ ادھر میسج کریں آپ کا حلقہ نمبر, تو آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز اس کینڈیڈیٹ کی اور اس کا انتخابی نشان کے آپ نے اس کے اوپر جا کے مہر لگانی ہے. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کے پاس جیل میں بہت ٹائم ہے, کیونکہ وہ انڈیویجولی سب کو واپس خود رپلائی کر رہے ہیں کہ یار میں یہ دیکھیں یہ وہ جمہوریت کی قربانی وہ اڈیالہ سے دے رہے ہیں. سر یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک حلقے کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے, پورے پاکستان کے لیے بہت مثبت بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آئی ایم سوری اف آئی ایم رانگ, میں نے انفارمیشن ایک پی ٹی آئی کے بندے سے لی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ پیچھے بندے بٹھائے ہوئے ہیں کہ آٹومیٹڈ رپلائی ہے. اس نے کہا جی کہ آٹومیٹڈ ہے. اچھا, اب یہ بڑی ایک شاندار چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مطلب اس طرح کا ایک بنانا جو ہے نا پورٹل, یہ کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے. ڈیٹا فیڈنگ ہے, لیکن فیس بک کے ساتھ اس کو کرنا نا, مطلب فیس بک پہ آٹومیٹڈ رپلائی اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ رپلائی آپ مجھے جب بھی کریں گے وہ آ جائے گا کہ یار وہ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. اس کے بعد پھر میں نے پرسنلی کرنا ہے آپ کو رپلائی. اس پہ ہر بندے کے نیشنل اسمبلی کے نمبر کے حساب سے ایک اسپیسیفک رپلائی, ڈفرینٹ رپلائی آنا, یہ بڑی زبردست میرے خیال میں وہ ہے, جدت ہے. مطلب ظاہر ہے اس میں پھر فیس بک نے آپشن دی ہوگی کہ آپ ہر ڈفرینٹ کویسچن کے حساب سے ڈفرینٹ آنسر, اس کے لیے پھر بڑا لمبا فیڈ کیا ہوگا کہ اتنے سارے این اے ہیں, اتنے سارے پی اے ہیں, وہ سب فیڈ کیا ہوگا. تو یہ زبردست چیز ہے. اس میں پہلی چیز کیوں یہ سب کے لیے اچھی چیز ہے, ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. دوسری چیز, جس طرح باقی ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بندوق لے آؤ, بندہ چک کے لے جاؤ, اندر تو اندو. اب یہاں پہ دوسروں نے کیا کرنا ہے, جنہوں نے پاور استعمال کرنی ہے, وہ اس کو ہیک کریں تاکہ اس میں غلط فیڈ دے دیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا, ٹیکنالوجی کا استعمال, ذہن شارپ ہو رہے ہیں. اور سر دیکھیں اس کے یہ اگر چیز پاسبل ہے تو یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے. اس لیے یہ کہ مطلب آپ ایک پبلک فگر اور آپ کا فیس بک پیج ہے, تو اور آپ کو لوگ بے تحاشا قسم کے میسیجز کرتے ہیں, تو آپ فیڈ کر سکتے ہیں یار کہ اس والی چول پہ یہ والی جگت مارنی ہے اور فلانی پہ یہ والی جگت دے دو اس کو, تاکہ اگلا بندہ وہاں موقع پہ ہی اور آپ چل لیں. بالکل. اور یہ اتنا ضروری ہے کیونکہ مطلب اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر رپلائی نہیں کرتے میسیجز کا, تو فیس بک آپ کے پیج کی ریٹنگ نیچے لے جاتا ہے. اگر آپ 1 دن میں نہیں کرتے اور نیچے لے جاتا ہے, ہفتے میں نہیں کرتے اور نیچے لے جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے لوگ میسیجز کرتے ہیں, بھئی آپ سیدھا سوال پوچھو یا سیدھا گالی نکالو, جو بھی کرنا ہے آپ سیدھی کرو تاکہ اگلے تک بات پہنچے, اس نے آپ کا جواب دینا ہے وہ کچھ دے دے.
یہاں پہ فیس بک میسج آتے ہیں ہیلو اب اس کا موڈ ہے کہ میں رپلائی کروں ہیلو, پھر وہ کہ کیا حال ہے, پھر میں بتاؤں کہ ٹھیک ہوں تم کیسے, اس کے بعد وہ مدعے پہ آئے گی, اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. آپ ڈائریکٹ سوال کریں. سر یہ اچھی ہم نے پبلک سروس, یہ پبلک سروس میسج ہے, جو کہ پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں مثبت, تو یہ مثبت بات ہے. اچھا, الیکشنز کے دوران اور بھی چیزیں جو ہیں, خبریں جو ہیں ہم تک پہنچی ہیں, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. پیرنٹس کے لیے میں پھر سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس چیز پہ سوچ وچار ہو رہا ہے کہ ویسے میں نے سے دیکھا ہے یہ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ سوچتا بہت ہے, یہ تمام چیزوں پہ نا سوچتے رہتے ہیں اور پھر ایک کیا آدھا کو گھنٹہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یار کل چھٹی ہے. سو اس کیس میں شاید ایسے نہ ہو. کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشنز کی وجہ سے چھٹیاں جو ہیں اسکولوں کی وہ 4 تاریخ, 4 کا مطلب کیونکہ 5 تاریخ تو ویسے ہی کشمیر ڈے کی چھٹی ہے, تو 4 تاریخ یعنی کہ سنڈے سے لے کے 11 تاریخ تک, جو کہ اگلا سنڈے ہے, تک اسکول بند رہیں گے. سو وہ اس کی تھوڑی لاجک بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی اگر 5 تاریخ کو چھٹی ہے, پھر 6 کو اسکول جانا ہے, پھر 7 تاریخ کو جائیں گے, پھر 8 تاریخ کو چھٹی الیکشن کی وجہ سے, پھر 9 تاریخ کو جائیں گے, پھر فرائیڈے سیٹرڈے آ جائے گا, تو اس لیے انہوں نے میرے خیال میں کہا کہ یار کی کرنا ہے بند کر دو. سر فرائیڈے سیٹرڈے میں بھی, فرائیڈے تو ورکنگ ڈے ہی ہوتا ہے. کون سا ورکنگ ڈے ہوتا ہے سر؟ کون کرتا ہے یہاں پہ؟ سر ایک تو یہ جو آپ نے سوچنے والی بات کی نا, میں بڑا خلاف ہوں پاکستانیوں کے سوچنے کے. مطلب سوچا ان چیزوں پہ جاتا ہے جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, مطلب 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری پوری دنیا کی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. دنیا میں بڑے بڑے مسائل ہوئے ہیں اور وہ مسائل کا انہوں نے ادراک کر کے کسی طریقے سے اس سے باہر نکلے. جو انہوں نے کیا تھا وہ آپ بھی کر لو, بجائے کہ آپ جو ہر دفعہ کہتے ہو کہ میں نے کریٹو ایک طریقہ سوچنا ہے, نہ سوچیں آؤٹ آف دا باکس نہیں, اسی باکس میں رہیں اور سیکھیں اور آگے چلیں. سر یہ آؤٹ آف دا باکس سے تو ہم اتنے تنگ ہیں کہ یہ جب ہم نے ایک اپنا کوک اسٹوڈیو کے طرز کا جب سیزن بنایا تھا سعد سلطان کے ساتھ, میں بھی تھا اس میں شامل, تو ہم نے اس کا نام ہی ان دا باکس رکھا تھا کہ اس میں کچھ آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے. واہ سر, یہ جو ہے نا یہ اس قسم کے جو محاورے ہیں, تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, ری انوینٹ دا ویل, ہاں, کریٹو ود کیپٹل سی. یس سر. نہیں یہ دیکھیں نا, اور سر میں اس میں ذرا اور ایک فلسفہ پیش کروں اگر اپنا, ہم نا بڑا اپنے آپ کو نا بہت کرٹیکل ہیں ہم اپنے اوپر. دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو ہے عمر کتنی ہے, 75 سال ہے, 75-76 سال. ایک انسان کی عمر ہوتی ہے 75-76 سال. اگر ایک انسان نہیں سیدھا ہو سکتا 75-76 سال میں, تو ایک پورا ملک جہاں میں 24 کروڑ لوگ ہیں, وہ کیا ٹائم تو دیں, تھوڑا ٹائم دیں. بالکل. اور انسان تو سر میری تھیوری ہے کہ انسان تو سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, مطلب آپ کے اندر جو بھی بری عادت ہے نا, یا ایک دفعہ آ گئی وہ کبھی نہیں جائے گی. سو میرا یہ خیال ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار فلانے بندے نے سگریٹ چھوڑے اور اس کے بعد اس نے 30 سال سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ وہ 30 سال بعد فوت ہو گیا, ورنہ 31ویں سال میں اس نے لگا دیا. سو آپ نے واپس اپنی بری عادت پہ آنا ہی آنا ہے, آپ اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. انلیس اگلی جو کھیپ ہے آپ کی وہ اس عادت میں ہوئی نا. جیسے آپ دیکھیں ہم بات کرتے رہتے ہیں امریکہ کی اور یہ جین XYZ QL 2P2 جو بھی ہے اس کے اوپر, کہ وہ جو ہیں ان کی لائف سٹائلز میں اپنی پچھلی جنریشن سے بڑا فرق ہے. پچھلی جنریشن میں پارٹی تھی کہ مطلب ویڈ ہے, اس میں شراب شروب ہے, باقی چیزیں. یہ جو نئی لاٹ ہے یہ دارو شروع سے تو بہت دور ہیں. یہ گلوبل میں آپ کو پرسپیکٹو بتا رہا ہوں کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. سگریٹ ہماری جنریشن میں ہی فیز آؤٹ ہو گیا تھا کیونکہ آلٹرنیٹیوز بہت آ گئے تھے. اگلی جنریشن میں یہ باقی چیزیں آؤٹ ہو رہی ہیں. تو دیکھیں نا یہ آہستہ آہستہ چینج, جنریشنل چینج آئے گا. بالکل, یہ ہے ہائی آن لائف. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں, اور خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں, کہ ہمارے جیسے معاشرے میں جو شخص, مطلب حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں نشے کے بہت خلاف ہوں, لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں اگر کوئی نشہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نا بڈھوں کے بارے میں بہت اسکیپٹیکل ہوں, ٹھیک ہے. مجھے جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ امیر آدمی سے آپ نے پنگا نہیں لینا, آپ نے اس سے بہت محتاط رہنا, کیونکہ پاکستان میں امیر آدمی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یا تو کوئی کوڈر ہے اکیلے ہی بیٹھ کے کام کر کے پیسے کما لیتا ہے تو اور بات ہے. اگر آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, نو بڈی وانٹس ٹو ورک. ایک بندہ امیر ہے اس کا مطلب وہ اتنا کٹ تھروٹ ہے, وہ آپ کا گاٹا لا کے کام کروا لے گا, ڈوئر ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے اس سے, اسی طرح ایک بزرگ آدمی جو ہے نا, میں بزرگوں سے بہت ڈرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں ایک بندہ بوڑھا ہو گیا اور وہ پاگل نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے وہ خود 2 نمبری کا حصہ تھا ساری زندگی. تو یہ جو ہے نا, واپس ہم بچوں پہ آتے ہیں, ہم تھوڑا سا نکل گئے تھے آگے چلے گئے. سر یہ تو سر یہ گیان ہے,
تو یہ لوگوں کو ہم نے دینا ہے. واہ. تو یہ جو ہے نا جو ہم نے ہفتے کی بچوں کو چھٹی دے رہے ہیں تو یہ ہم ان کو فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں, کیونکہ آگے اے آئی وغیرہ نے ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ جابز لے لینی ہے, چھٹیاں تو چھٹیاں ہی ہونی ہیں, تو ہم ابھی سے ان کو محنت کے بجائے چھٹی کی عادت ڈال رہے ہیں. واہ جدت. اور یہ اصل میں میرے خیال میں بچوں کو بھی نہیں, بچوں کو کیا پتا, مطلب اس کو اسکول میں بھی خوش ہیں, گھر پہ بھی خوش ہیں. یہ اصل میں امتحان ہے پیرنٹس کا کہ آپ ٹائم اسپینڈ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ کیا بات ہوئی کہ یار اسکول جاؤ 6 گھنٹے نہ ہمیں ٹینشن دو, ٹھیک ہے. ہاں, اور مطلب ٹائم نہیں گزار سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا؟ یس ایگزیکٹلی, ٹائم اسپینڈ کریں, مزید ٹائم اسپینڈ کریں. سر مثبت ہر چیز اس کے اندر, کوئی مطلب کوئی منفی بات جو ہے میرے خیال میں آپ کے میرے منہ سے نکلی نہیں آج. نہ. اسی پوائنٹ پہ میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.